السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ معزز سامعین کرام، ہم رمضان کے مہینے کے پہلے عشرے کے 8 روزے رکھ چکے ہیں۔ مزید رمضان کے مہینے کا پورا روزہ باقی ہے۔ دعا فرما دیں کہ اللہ ہمیں طاقت اور ہمت، حوصلہ دے کہ ہم پورے رمضان کے روزے صحیح طور پر، صحیح ادب کے ساتھ رکھ سکیں، اور جو روزہ ہم نے رکھ لیا ہے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ روزے کا مقصد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تقوی حاصل کرنا ہے۔ روزے کا مقصود اللہ کا ڈر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی رمضان کا پورے مہینے میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقوی اس کے دل میں ہے، نماز، روزہ، صوم و صلات کا وہ پابند ہے، دعا، استغفار، تلاوت کثرت سے کر رہا ہے، لیکن جیسا ہی رمضان ختم ہوا ساری چیزیں غائب ہو گئی۔ اس لیے رمضان نہیں آتا۔ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے دیتا ہے کہ 11 مہینے میں ہمیں سیکھنا ہے، مشق کرنا ہے، پریکٹیکل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، نماز کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، روزے کے ذریعے اور دیگر اعمال رمضان کے ذریعے ہمیں عادت ڈالتا ہے، ہمیں تیار کرتا ہے، ہماری ذہن سازی کرتا ہے، ہمارے جسموں کو بناتا ہے، ہم کو اس چیز کی عادت ڈالتا ہے تاکہ 11 مہینے میں یہ سارے اعمال ہم اپنے اوپر اپلائی کر سکیں۔ چھوڑنا نہیں ہے۔ تقوی صرف 30 دن کے لیے نہیں ہے، تقوی پوری زندگی کے لیے ہے۔ پوری زندگی میں تقوی حاصل کرنا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ دیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ سابقہ امت پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ سے خوف پیدا ہو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے ہم بنیں۔ اور صرف 30 دن میں نہیں بلکہ پوری زندگی سیکھنا ان 30 دنوں میں ہے، اور ان 30 دنوں میں جو ہم نے سیکھا ہے اس کو پوری زندگی اپلائی کرنا ہے، پوری زندگی نافذ کرنا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ الصوم جنہ، کہ روزہ ایک ڈھال ہے، ما لم یخرقہا، جب تک روزے دار اس کو پھاڑتا نہیں ہے، توڑتا نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ روزہ آدمی کی گناہوں سے حفاظت کرتا ہے، اور ہر طرح کے گناہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آنکھ کے گناہ، زبان کے گناہ، کان کے گناہ، جسم کے دوسرے حصے کے اعضاء و جوارح سے ہونے والے گناہ، ہر گناہ سے روزہ حفاظت کرتا ہے۔ اس کو ڈھال کہا گیا۔ ڈھال کا مطلب وہ ایسا ہے جیسے کہ ایک غازی، ایک مجاہد، ایک جنگجو، ایک فوجی جو لڑتا ہے اور اپنے لیے جو وہ زرہ پہنتا ہے، جو ہتھیار استعمال کرتا ہے، جو ڈھال رکھتا ہے کہ سامنے والا مد مقابل جب ہم پر حملہ کرے گا تو ہم اس کو کیسے دفاع کریں گے، ہم اس کے حملے سے کیسے بچیں گے، کیسے روکیں گے، اس کا کیسے ڈیفینس کریں گے۔ تو اس کے پاس جو زرہ ہوتی ہیں، جو کھود ہوتا ہے اور جو اوزار ہوتا ہے اور جو ہتھیار ہوتا ہے،
ایسے ہی روزہ ایک روزے دار کے لیے ذرا ہے، اوزار ہے، ہتھیار ہے کہ جیسے ہی کوئی گناہ کا حملہ ہوگا، غیبت کے طریقے سے، جھوٹ کے طریقے سے، الزام تراشی کے طریقے سے، گالی کے طریقے سے، تو روزہ جو ہے وہ ڈھال بن جائے گا، زرہ بن جائے گا، کھود بن جائے گا، اس کا ہتھیار بن جائے گا، اس کا اوزار بن جائے گا، اور اس کو گناہ کرنے سے روک لے گا، جیسے فوجی دوسرے کے حملے سے، دوسرے فوجی کے حملے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے کہ وہ حملہ نہیں ہونے دیتا، اپنے زرہ پر، اپنے ڈھال پر روک لیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھایا ہے اس جملے کے اندر کہ الصوم جنہ ما لم یخرقھا، کہ روزہ ایک ڈھال ہے، ایک زرہ ہے، ایک کھود ہے، ایک ہتھیار ہے، ایک اوزار ہے کہ جب اس پر، روزے پر کسی طریقے کا گناہ کا حملہ ہوگا تو روزہ روک لے گا۔ یہ اس وقت ممکن ہے ما لم یخرقھا، جب تک کہ روزے دار اس ڈھال کو توڑے نہیں، جب تک روزے دار اس ڈھال کو پھاڑے نہیں۔ اور اگر روزے دار ہی اس ڈھال کو توڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے کہ روزہ رکھے ہوا ہے اور اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مجھے غیبت نہیں کرنا چاہیے، مجھے گناہ نہیں کرنا چاہیے، مجھے بدنگاہی نہیں کرنی چاہیے، اور مجھے آنکھوں سے غلط کام یا غلط چیز نہیں دیکھنی چاہیے، اگر وہ خود اس بات کا احساس نہیں کرتا ہے تو پھر اس کا ڈھال اس کے کسی کام کا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا حدیث کے اندر کہ آدمی جب روزے سے ہو، روزے کی حالت میں ہو، اور اس سے کوئی گالی دے، اس سے کوئی جھگڑا کرے، اس سے کوئی گندی بات کرے، اس کو کوئی اکسائے، یا اس کو جو ہے کسی طریقے سے مینیپولیٹ کرے کہ بھائی آؤ گناہ ہم کرتے ہیں، گناہ کے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روزہ دار یہ کہے کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں، مجھے چھوڑ دو، میں گناہ نہیں کر سکتا، میں غیبت نہیں کر سکتا، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں الزام تراشی نہیں کر سکتا، میں گناہوں کے کام میں نہیں پھنس سکتا، میں گالی نہیں بک سکتا، میں جھگڑا نہیں کر سکتا، میں دل لگی نہیں کر سکتا، میں دل آزاری نہیں کر سکتا، کیونکہ میں ایک مشن پر ہوں، میں ایک مہم پر ہوں، میں ایک کام کر رہا ہوں، میں روزے سے ہوں، میں روزہ رکھا ہوا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ انی صائم۔ تو روزہ ایک ڈھال ہے، آدمی کو گناہ سے بچاتا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب کہ روزے دار اس بات کا احساس کرے کہ نہیں، واقعی روزہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے، تقوی کا نام ہے، ورنہ اگر صرف بھوک اور پیاس کا نام روزہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے من لم یدع قول الزور، کہ جو شخص جھوٹ بات سے نہیں بچتا، غلط کام سے نہیں بچتا، تو فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ کو پھر ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنا کھانا اور پانی چھوڑ دے، ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ ایک آدمی کھانا چھوڑ دیا، پانی چھوڑ دیا، ہم بستری چھوڑ دیا، لیکن گندی چیزوں سے نہیں بچ رہا ہے، بے حیا چیزوں سے نہیں بچ رہا ہے، بد کلامی سے نہیں بچ رہا ہے، فحش کاموں سے نہیں بچ رہا ہے، گالی گلوچ سے نہیں بچ رہا ہے، اور لڑائی جھگڑے سے نہیں بچ رہا ہے، غیبت سے نہیں بچ رہا ہے، جھوٹ سے نہیں بچ رہا ہے، تو ایسے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ اس لیے دوسری حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب صائم، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور رب قائم، بہت سے جاگنے والے ایسے ہیں کہ ان کو صرف رات میں جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی رات میں جاگتے ہیں، ٹنڈیلی کرتے ہیں، گپسٹنگ کرتے ہیں، پنچایت کرتے ہیں، قصہ کہانی کرتے ہیں، ان کی باتیں ان کی باتیں کر کے پوری رات نکال دیتے ہیں، رمضان کی رات، شب قدر کی رات، اور جو رمضان کے اخیر عشرے کی طاق رات ہیں، اس کو ایسے ہی قصہ کہانی میں اور شکوہ شکایت میں نکال دیتے ہیں، اور پھر جب دن ہوتا ہے تو بھوک پیاس سے زندگی گزارتے ہیں، دن بھر سوئے رہتے ہیں، سحری
میں تھوڑا بہت کھا لیا تو سحری بھی نہیں کی، نہیں تو ایسے ہی سوئے ہوئے ہیں اور سوتے سوتے پورا دن نکال دیا، یا یہ کہ اگر جگ کر ہیں تو پھر مارکیٹ میں لگے ہوئے ہیں، یا جگے ہوئے ہیں تو پھر جو ہے دنیاوی کاموں میں مصروف ہیں، نہ نماز سے مطلب ہے اور نہ تلاوت سے مطلب ہے، اور اگر کسی سے بات کرتے ہیں تو پھر وہ غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب صائم، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ وہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کے سوا ان کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے، وَرُبَّ قَائِمٍ، اور بہت سے رات کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو قیام اور صوم کا مطلب تو یہ ہے نہیں۔ قیام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ قیام اور صوم یعنی رات کے جاگنے، تراویح، رات کی بیداری اور روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے گناہ کی مغفرت ہو، بندے کے گناہ معاف ہوں، بندہ اللہ سے قریب ہو، بندہ دیندار بنے، بندے کے اندر تقوی پیدا ہو، بندہ اللہ سے ڈرنے والا بنے۔ یہ قیام کا بھی مطلب ہے اور یہ صوم کا بھی مطلب ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کوئی آدمی رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جو حدیث ہے بد دعا کے طور پر ہے، اور اس بد دعا کو حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دیا ہے، اور اس بد دعا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے کے لیے جمعہ کے دن ممبر پر چڑھے اور خلاف معمول اپنے ممبر کے تینوں سیڑھیوں پر آمین کہا، تو صحابہ نے بعد میں یہ پوچھا کہ آپ نے خلاف معمول ایسا کیا کہا؟ جیسے پہلے ممبر پر آپ نے چڑھے تو آمین کہا، دوسرے ممبر پر چڑھے تو آمین کہا، تیسرے ممبر پر چڑھے تو آمین کہا، ایسا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جو لوگ جن کے پاس والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں موجود ہیں اور ان کی مغفرت نہ ہو وہ ہلاک ہو جائیں، تو میں نے آمین کہا، اور میرا نام اور میرا تذکرہ چل رہا ہو اور مجھ پر کوئی درود نہ بھیجے وہ ہلاک ہو جائیں، تو اس پر میں نے آمین کہا، اور جو شخص رمضان کا مہینہ پالے اور اس کی مغفرت نہ ہو تو اس پر میں نے آمین کہا۔ تو ظاہر ہے کہ اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جو سردار ملائکہ حضرت جبرائیل ہیں وہ اس دعا کی فرمائش کر رہے ہیں، وہ اس دعا کو کروا رہے ہیں، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے، اور اللہ کے نبی رحمت للعالمین اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ تو اس میں قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ ہم پائے، گزارے، تراویح پڑھے، روزہ رکھے اور ہماری مغفرت نہ ہوئی تو ہمارے لیے ہلاکت ہے۔ تو اصل مقصود تو یہی ہے کہ تقوی حاصل ہو، ہماری عام زندگی خاص زندگی بنے۔ ہماری جو ایک عام زندگی چلتی ہے 11 مہینے والی، شکوہ شکایت، غیبت، جھوٹ، بدکاری، بے حیائی، شراب نوشی اور بھی جو دیگر مفسدات اور گناہ ہیں، اس سے بچنے کے لیے، اس سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے رمضان آتا ہے کہ ہمارے اندر مکمل طریقے سے تقوی حاصل ہو، تاکہ ہم 11 مہینے اللہ کی عبادت کر سکیں، اللہ کے احکام پر 100% آ سکیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم جنہ، کہ روزہ جو ہے وہ آدمی کے لیے ڈھال ہے۔ روزہ دار کی بہت فضیلت آئی ہے۔ روزہ دار کی فضیلت یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے ایک خاص دروازہ ہوگا جنت میں جس سے وہ داخل ہوں گے۔ روزہ دار کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا بدلہ اس کے عمل کے مطابق انسان کو ملتا ہے، ہر چیز کا اجر۔ کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز کا اجر 1 سے 10 اور 10 سے 70 یا 70 سے 70 لاکھ تک اس کا ثواب متعین مقرر ہوتا ہے، وہ ملتا ہے۔ لیکن جو بندہ روزہ رکھتا ہے، روزے کے بدلے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے انا اجزی بھی،
کہ میں روزے دار کا بدلہ میں دوں گا، اس کا کوئی ثواب مقرر نہیں ہے، اس کا کوئی اجر متعین نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر اعمال کا بدلہ 1 سے لے کے 10، یعنی 1 کرو تو 10 ملے گا، جیسے کہ رمضان میں 1 کرو تو 70 ملے گا، یا اور بھی جتنے اعمال ہیں اس پر ثواب متعین اور مقرر ہے۔ لیکن جب روزے کی بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی بات الگ ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا، اور کتنا دوں گا یہ میں جانتا ہوں۔ اس کو متعین نہیں کیا، اس کا اجر مقرر نہیں کیا۔ یہ روزے دار کی فضیلت ہے کہ روزے دار کی فضیلت اور روزے کی فضیلت ہی کی وجہ سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے، مچھلیاں دعائیں استغفار کرتی ہے۔ تو یہ سب روزے دار اور روزے کی فضیلت، رمضان کی فضیلت ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ وسلسلت الشیاطین، کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، تو پھر انسان کو بھٹکاتا کون ہے؟ پھر یہ انسان بے روزہ ہو کر کیسے گھومتا ہے؟ پھر یہ انسان برائیاں کیسے کرتا ہے؟ جب شیطان رہتا ہے تو اس پر ہم ڈال دیتے ہیں کہ بھائی ہم کو شیطان بھٹکا دیا، ہم نے نماز چھوڑ دیا، ہم نے روزہ چھوڑ دیا، ہم نے یہ چھوڑ دیا، ہم نے وہ چھوڑ دیا، اور یا ہم نے یہ غلط کام کر لیا، شیطان نے بھٹکا دیا۔ جب رمضان کے مہینے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ وسلسلت الشیاطین، کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، تو پھر کون بھٹکاتا ہے اس انسان کو؟ ہم کو اور آپ کو کون بھٹکاتا ہے؟ غلط کام کے لیے آمادہ کون کرتا ہے؟ اور ہم کیوں پھر غلط چیزوں میں پھنس جاتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث یہ کہتی ہے کہ شیطان کا جو گرو ہوتا ہے، سرکش شیاطین، اس کو قید کیا جاتا ہے، اور جو چیلا ہے وہ قید نہیں ہوتا۔ بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف بڑے بڑے جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکو، ان کو قید کیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو، گرو لوگوں کو، اور چیلا لوگ تو ایسے ہی رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو وہ انسان کو بھٹکا دیتا ہے، تو جس کی وجہ سے انسان رمضان کے مہینے میں بھی روزہ نہیں رکھتا، مسلمان تلاوت نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے جو بہت معقول ہے اور جو سمجھ میں بھی آتا ہے۔ اکثر محدثین نے یہ جواب دیا ہے کہ شیطان 11 مہینے انسان کے اوپر اتنی محنت کرتا ہے، اس کی طبیعت پر اتنی محنت کرتا ہے، اس کے نفس پر اتنی محنت کرتا ہے، اس کے عادت و اطوار پر اتنی محنت کرتا ہے، اور اس کے ذہنیت پر اتنی محنت کرتا ہے کہ 1 مہینہ اگر پورا کا پورا شیطان، چیلا گرو سب چھٹی پر چلا جائے تو اس کا نفس جو ہے اس کے کام کو سنبھال لے گا، اس کی عادت اس کے کام کو سنبھال لے گا، اس کی فطرت اور اس کی طبیعت اس کے کام کو سنبھال لے گا۔ مثال کے طور پر کہ جیسے کہ چونٹی ہوتی ہے، وہ برسات کے مہینے میں غذا اور خوراک کو ڈھونڈنے کا کام نہیں کرتی، وہ پہلے ہی اسٹور کر لیتی ہے، اور جب برسات کا مہینہ آتا ہے تو پھر وہ اس کو کھاتی ہے اسٹور کر کے۔ تو ایسے ہی شیطان ہمارے دل اور دماغ پر اور ہمارے جسم پر، ہماری طبیعت پر 11 مہینہ اتنی محنت کرتا ہے کہ اگر وہ 1 مہینہ قید بھی رہے، سب کا سب، چھوٹا بڑا گرو اور چیلا سب قید بھی رہے، تو 1 مہینہ شیطان کے کام کو انسان آسانی سے سنبھال لیتا ہے۔ پھر وہ روزہ نہیں رکھے گا، پھر وہ نماز نہیں پڑھے گا، کیونکہ فطرت، طبیعت، اس کا جسم، اس کا ذہن، اس کا دل اتنا گندا ہو گیا ہے 11 مہینے میں کہ 1 مہینہ اگر وہ چھٹی پہ بھی رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ جواب بالکل معقول جواب ہے، یہی ہے۔ اتنی گندگی ہمارے دل و دماغ پر سوار ہوتی ہے، اتنا ہم شیطان کے وسوسوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اتنا ہم شیطانی جال میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اتنا ہم شیطانی کام میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں چاروں طرف سے، کہ شیطان اگر رمضان کے مہینے پر چھٹی پر بھی رہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا،
تو ہماری زندگی ویسی ہی ہوتی ہے جیسے کہ 11 مہینے تھی، تو یہ رمضان کے مہینے میں ویسی۔ بہرحال ہم آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اتنا محترم، بابرکت اور رحمت والا مہینہ ہمیں دیا ہے، جس میں انسان کی، ہماری آپ کی مغفرت ہوتی ہے، جس میں جہنم سے آزادی ملتی ہے، جس میں اللہ کی رحمت اترتی ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں اس کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں اس کے تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے، تلاوت میں وقت لگانا چاہیے، ذکر و اذکار میں وقت لگانا چاہیے، کیونکہ پھر یہ وقت واپس نہیں آئے گا، اور جب آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ ہم ہوں یا نہ ہوں اگلے رمضان تک، اگلے رمضان میں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ پچھلے رمضان میں جو لوگ تھے تو اس میں سے کچھ لوگ ابھی نہیں ہیں، وہ تو میرا آنکھ کے سامنے کا میں نے دیکھا ہے، اس مسجد کی بات کر رہا ہوں، جو پچھلے رمضان میں تھے وہ اب نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے جو اس رمضان میں وہ آگے رمضان نہیں ہوں گے۔ تو اتنا قیمتی مہینہ اور اتنا قیمتی وقت اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کو ضائع نہ کریں، ہم اس کی قدر کریں، ہم اس قیمتی وقت کو قیمتی بنائیں، یہ ہمارے اوپر ہے۔ ہم یا تو اس کو برباد کر دیں یا آباد کر دیں، یا تو ہم اس مہینے سے سیکھ لیں یا اس مہینے کو برباد کر دیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے اس لیے یہ باتیں رکھ رہا ہوں کہ روزہ انسان کو، مسلمان کو متقی بناتا ہے، پرہیزگار بناتا ہے۔ اچھا، متقی کا ڈیفینیشن میں آپ کے سامنے تھوڑا سا رکھتا ہوں کہ ہم اور آپ جو متقی جس کو سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی اپنا سر بیچ کر، سر جھکائے ہوئے، ہاتھ پیر باندھے ہوئے، ایک جگہ کہیں پر منہ چھپا کر بیٹھ جائے، نہ کسی سے بات کرتا ہو، نہ کسی سے مخاطب ہوتا ہو، یہ متقی ہے۔ یہ ڈیفینیشن نہیں ہے متقی کی کہ وہ ایک دم الگ تھلگ ہو جائے دنیا سے، کسی سے کوئی بات ہی نہ کرے، نہ دین کا کوئی کام، نہ دنیا کا کوئی کام، کسی سے کوئی مطلب نہ ہو، تو ہم اس کو متقی سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بہت شریف آدمی ہے، بہت نیک آدمی، بہت متقی، اس سے اچھا کوئی نہیں۔ یہ تو اس کو لوگ غلط بھی بولتا ہے، اس پر لوگ حملہ بھی کرتا ہے، اس کو لوگ مارتا بھی ہے، اس کو لوگ بدنام بھی کرتا ہے، تو یہ کچھ بولتا ہی نہیں ہے، یہ تو ایک دم خاموش ہے، چپ چاپ رہتا ہے، کچھ نہیں، ریئیکٹ ہی نہیں کرتا، تو یہ متقی ہے۔ متقی کا یہ ڈیفینیشن نہیں ہے۔ اصل متقی وہ ہے جو گناہوں سے بچتا ہو، جو سنت کا پابند ہو، جو نیکی اور اطاعت پر جمع ہوا ہو، گناہوں سے بچنے والا۔ مین متقی وہ ہے جو گناہ سے بچتا ہو۔ ایک آدمی صوفی بنا ہوا ہے، تسبیح کھٹکھٹا رہا ہے اور بہت بڑا پیر لگتا ہے دیکھنے میں، بہت بڑا جو ہے بزرگ لگتا ہے دیکھنے میں، جبے سے، قبے سے، امامہ سے، داڑھی سے، ٹوپی سے، حلیے سے، تو بہت بڑا پیر لگتا ہے، لیکن اس کی حرکتیں اور اس کا کام، اس کا کرتوت شیطان سے بھی بدتر ہے، شیطان بھی نہ کرے جو وہ کر رہا ہے وہ پیر۔ تو متقی وہ نہیں ہے، متقی حلیے میں نہیں ہوتا، متقی کپڑے میں نہیں ہوتا، متقی جو ہے آدمی کے اس میں حرکت میں نہیں ہوتا۔ متقی کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ سے بچے۔ جو آدمی گناہ سے بچ رہا ہو، جو آدمی سنت کا پابند ہو، جو آدمی حلال پر قائم ہو، حرام سے بچتا ہو، جو آدمی نیکی کی طرف مائل ہو، گناہوں سے بچتا ہو، وہ ہے متقی۔ باقی کپڑا کیا ہے، حلیہ کیا ہے، کہاں رہتا ہے، کیسے رہتا ہے، کیسے ملتا ہے، یہ کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے تقویٰ کی۔ ہم اور آپ دیتے ہیں تقوی کا ڈیفینیشن اس طریقے سے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے کا مقصد تقویٰ ہے، اور تقویٰ اس وقت حاصل ہوگا جب کہ روزہ رکھتے ہوئے ہم روزے کی حفاظت کریں گے اور اس میں کوئی غلط یا گندا کام نہیں کریں گے، یا اس میں کوئی جھوٹ، غیبت، بد پرہیزی، بد کلامی، فحش گوئی، ان سب چیزوں سے ہم پرہیز کریں گے۔ اب میں ایک مثال دے کر اپنی بات کو ختم کروں گا، چونکہ وقت بھی ہو رہا ہے۔ ابھی کل اپریل شروع ہونے والا ہے، اپریل کا مہینہ۔ میں آپ سے یہ امید لگاتا ہوں کہ آپ اپریل فول نہیں مناتے ہوں گے، آپ لوگ اس درجے کے مسلمان نہیں ہیں کہ اپریل فول منائیں، میں آپ سے اس نظر رکھتا ہوں۔ لیکن پھر بھی چونکہ مہینہ کل شروع ہو رہا ہے تو اس کا تذکرہ یہاں پر کرنا بالکل ضروری ہے کہ بہت سے نوجوان ہمارے اپریل فول منانے میں پھول بنتے ہیں اور پھول بناتے ہیں،
ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم دوسرے کو پھول بنا رہے ہیں، لیکن میرے حساب سے وہ خود پھول بن رہے ہیں، وہ خود بیوقوف بن رہے ہیں، وہ دوسرے کو کیا بنائیں گے؟ ابھی رمضان کا مہینہ ہے، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزے میں تو ایسے بھی جھوٹ سے منع کیا گیا ہے، روزے میں اور روزے کے علاوہ بھی جھوٹ سے منع کیا گیا ہے، اور پھر اس پر یہ کہ اب اپریل فول آ رہا ہے، تو اس میں واٹس ایپ پر، فیس بک پر اور بھی سوشل میڈیا جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں اس پہ اس طرح کے میسیجز، پھول بننے اور بنانے والے میسیجز جو وائرل ہوں گے، گشت کریں گے، تو ہم اور آپ کو مسلمان ہونے کے ناطے، روزے دار ہونے کے ناطے، رمضان کا احترام کرنے کے ناطے ہم اور آپ کو اپریل فول کا بائیکاٹ کرنا ہے اور اپریل فول سے بچنا ہے اور اس چیز کو مٹانا ہے، ختم کرنا ہے، اور ایسا ذہن بنانا ہے کہ بھائی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ویسٹرن ایک کلچر ہے، مغربی تہذیب کا طریقہ ہے کہ انہوں نے ایک مسلط کر دیا ہے کہ بھائی 1 اپریل کو لوگوں سے مذاق کرو، اور ایسا مذاق کرو کہ دوسروں کی دل آزاری بھی آ جائے، ایسا مذاق کرو کہ اس میں دھوکہ بھی آ جائے، ایسا مذاق کرو کہ اس میں جھوٹ بھی آ جائے، ایسا مذاق کرو کہ اس میں غیروں کی مشابہت بھی آ جائے۔ تو ان سب چیز سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور بالخصوص روزے میں تو پرہیز کرنا چاہیے۔ ابھی تو آپ نے سنا نا کہ جو آدمی روزے میں جھوٹ سے نہیں بچتا ہے، اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اپریل فول منائے گا، اس پر پکنک منائے گا یا مذاق کرے گا اور مذاق میں جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا یا کسی کا مذاق اڑائے گا اور کسی کی دل آزاری کرے گا، تو یہ سب اتنا بڑا گناہ ہے جو سب کے سب گناہ کبیرہ ہے، جس پر وعید آئی ہوئی ہے۔ ایک آدمی سوچتا ہے کہ چلو دل کی بات ہے، تھوڑا دل لگی کر لیتے ہیں، تھوڑا سا موڈ بنا لیتے ہیں، تھوڑا فرینک کر لیتے ہیں، تھوڑا ہنسی مذاق کر لیتے ہیں، تھوڑا موڈ چینج کر لیتے ہیں، کیا ہے تھوڑا تفریح ہو جائے گی۔ لیکن آپ یقین مانیے کہ ایک آدمی جب اپریل فول میں شامل ہوتا ہے، خود بناتا ہے یا کسی کو اس کے اندر شامل کرتا ہے، تو بیک وقت کئی بڑے گناہ کو انجام دیتا ہے، ایک وقت میں کئی بڑے گناہ کرتا ہے وہ اپریل فول کے ذریعے۔ جھوٹ بولتا ہے اس کے اندر، دھوکہ دیتا ہے اس کے اندر، دل آزاری کرتا ہے اس کے اندر، کسی کا مذاق اڑاتا ہے اس کے اندر، غیروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کے اندر، یعنی 5 بڑے گناہ۔ اب اگر اس 5 بڑے گناہ پر ہم آپ سے بات کرنا چاہیں تو ہر ایک گناہ کے لیے ایک جمعہ چاہیے، اور ایک آدمی اس کو ہنسی مذاق کے لیے، ہلکا تفریح کرنے کے لیے، موڈ چینج کرنے کے لیے اپریل فول کر دیا، تو اس سے بچنا چاہیے۔ رمضان اور روزے کا اگر ہمیں خیال رکھنا ہے، روزے کو بچانا ہے اور رمضان کو اچھا گزارنا ہے، تو اپریل فول جیسی ساری قباحتوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے اور روزے کو اچھا بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔